ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ قدیم عربی ادب سے اردو ترجمہ، اہل ذوق کے لیے ایک تحریر۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی سن کر بہت اچھا لگے گا۔ تحریر تو میں نہیں کر رہی، لیکن ہاں سنا ضرور دوں گی آپ کو۔ تو پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زمانہ قدیم میں اہل عرب جب کوئی بستی بساتے تو وہاں ایک طرز اور ایک ہی شکل کے کچے مکان بناتے۔ مٹی سے بنے گھروں کے اوپر کھجور کے پتوں سے بنی چھت، جس کے نیچے ستون کے لیے بھی کھجور کے درخت کا تنا استعمال کیا جاتا۔ اسی طرح دروازے اور روشن دان بھی ایک ہی جیسے ہوتے تھے، جن کے لیے صحرائی جھاڑیوں سے الگ کی گئی شاخوں کے اوپر کھجور کے پتوں سے چادر بنا کر لگائی جاتی تھی۔ یوں وہ ایک پردہ نما دروازے کا کام کر دیتا تھا۔ ہر گھر کے صحن میں ایک دو کھجور کے درخت ہوتے تھے، تو یوں ایک جیسے دکھائی دینے والے گھروں میں بعض اوقات لوگ غلطی سے دوسروں کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ہی بستی میں رہنے والے ایک کسان نے ایک صبح کھیتوں میں جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ آج شام دوسرے قبیلے کے سردار میرے ہاں مہمان ہیں، تو ان کے مہمان نوازی کے لیے کھجور کا حلوہ، گندم کا ہریسہ اور زیتون کے تیل میں بکری کی ران بھون کر تیار رکھنا۔ وہ بازار سے تمام ضروری اشیاء لے کر بیوی کے حوالے کر کے اپنی بکریاں وغیرہ لے کر کھیتوں کی جانب چلا گیا۔ کھجور کے پکنے کا موسم تھا۔ حبس اور بلا کی گرمی میں جب پیڑوں کا جو سایہ بھی مسافر کو راحت نہیں دیتا تھا، تو وہ کسان دوپہر کے وقت کھیتوں سے واپس گھر کی جانب چل دیا۔ باڑے میں بکریاں باندھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو منہ لپیٹ کر چٹائی پر بے خبر سو رہی ہے، اور گھر میں کسی بھی قسم کے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی۔ تو گرمی سے بے حال اس شخص کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ فوراً لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے بیوی کی کمر میں دے ماری، اور ساتھ غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر شام تک کھانا نہ تیار ہوا تو تمہارے لیے میں گھر میں کوئی جگہ نہیں رکھوں گا، تمہیں میں اس گھر سے ہی نکال دوں گا۔ یوں غصے میں برا بھلا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کی غرض سے باورچی خانے میں گیا، تو اس کو احساس ہوا کہ وہ تو غلطی سے اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا ہے، اور اوپر سے اس نے پڑوسی کی بیوی کو پیٹ بھی ڈالا تھا۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا تو دیکھا ہر چیز بہترین طریقے سے تیار اور رکابیوں میں سجی ہوئی ہے۔ شام کو جیسے تیسے کر کے اس نے سردار کی دعوت کی، اور اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے پڑوسی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کی شکایت پر ابھی آئے گا اور جھگڑا کرے گا۔ ہو سکتا ہے جرگہ بھی ہو اور مجھے سزا بھی ملے۔ خیر پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ اگلے چند روز ڈر کر جب بھی اپنے پڑوسی کو دیکھتا کترا کر راہ بدل لیتا تھا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا، پڑوسی تو نہ آیا، لیکن وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں پشیمان ہو کر ایک دن اسی پڑوسی کے گھر چلا گیا اور باہر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا، بڑے تپاک سے ملا، تو اس نے حوصلہ پا کر آہستہ آواز میں اسے ساری بات بتا دی اور معافی بھی مانگی کہ جناب مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا، میں تمہاری بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور ہر طرح کی سزا کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اس کی بات سن کر اس کا پڑوسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے بندے، کیوں ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تو پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا کہ ایسی کون سی نیکی میں نے کی ہے جس کی وجہ سے میری بیوی ایک دم بدل گئی۔ مجھے تو اس قصے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میری بیوی بھی شاید سمجھ رہی ہے کہ میں وہی تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر پہنچتا ہوں وہ میرے جوتے اتروا کر میرے پاؤں دھوتی ہے، پھر میں ہاتھ دھلوا کر دسترخوان پر بٹھاتی ہے اور ہر روز لذیذ پکوان کھانے میں دیتی ہے۔
میری ٹانگیں دباتی ہے، میرے سونے کے بعد سوتی ہے اور جاگنے سے پہلے جاگ کر قہوہ پیش کرتی ہے، اور تم ہو کہ یہ سارا بھرم توڑنے پر دوڑے چلے آئے ہو۔ سنو، یہ کچھ دینار میری طرف سے اپنے پاس رکھو، اور ایسا کرو کہ مہینے میں ایک آدھ بار ایسی غلطی کرنے آ جایا کرو۔ واہ جناب واہ! تو اس بات کو سن کر وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ اس نے تو پہلے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا، لیکن پھر بھی خیر اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا کہ بار بار جا کر کسی کو ایسے کروں۔ تو اس نے اس سے معافی بھی مانگی اور کہا میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر پہ کلر کرا۔ کلر کرنے کے بعد اس نے نشانی لگا دی کہ بھائی اب یہ جو ہے نا میرا گھر ہے اور میں نے اب اسی گھر میں آنا ہے، اور جو میرا پڑوسی ہے وہ تو اب بہت ہی خوش ہے، میری وجہ سے کسی کو اتنی زیادہ خوشی مل گئی ہے، لیکن مجھے افسوس بھی ہے کہ میں نے کسی کا اتنا زیادہ دل دکھایا یا اس کو تکلیف دی۔ بہت اس کو پشیمانی بھی تھی، لیکن وہ حیران بھی تھا اپنے کیے گئے پر۔ گھر جا کر وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ آج ایسا ایسا ہوا تھا، اور وہ پوری داستان اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے۔ بیوی کو بتانے کے بعد اس کی بیوی بولتی ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ کسی اور کو ایسے مارا، اور اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ اس کا شوہر نہیں تھا؟ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ تو اس طرح اس کی بیوی نے کہا، میں اس عورت کو تو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن آئندہ احتیاط کے لیے آپ نے رنگ کر دیا گھر پر تو بہت ہی اچھا کیا، اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اب تو آپ جب بھی آنا پہلے کچن میں دیکھنا کہ یہ آپ کا ہی کچن ہے، یہاں پر آپ خورے آپ کے ہی گھر کے ہیں یا پھر برابر والے گھر کے طرح آپ کچن میں جا کر پریشان ہوں گے کہ ارے یہ تو میں کسی اور کے گھر میں آ گیا۔ تو جناب پرانے زمانے میں ایسی ہی کہانیاں ہوا کرتی تھیں، ایسی ہی باتیں ہوا کرتی تھیں کبھی کبھار۔ یہ تو خیر ایک تحریر ہے آپ سب کے چہروں پر ہنسی لانے کے لیے، مسکراہٹ لانے کے لیے، ایک مزاحیہ سی تحریر ہے، اس کو آپ سچ مت سمجھ لیجئے گا۔ ایسی تحریر سن کر، ایسی کہانی سن کر اس پر عمل مت کر دیجئے گا، کیونکہ یہ تو پھر آپ کو جانتے ہیں اس کا نتیجہ۔ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی میں نے سنائی تھی۔ بہت زیادہ آپ کا قیمتی وقت لے لیا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو لازمی سبسکرائب، شیئر، لائک سب کر دیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔